بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تھوڑا سا RFQ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ فار کوٹیشن، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کنسرنز ہوتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ ہنٹنگ یا جو لسٹنگ کریشن ہے یا آپ کی جو لسٹنگ کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن وہ سورسنگ پہ کیسے پریکٹس کریں۔ تو یہ میں نے سوچا کہ میں تھوڑے سے اس پہ ویڈیو بناؤں تاکہ لوگ انکریج ہو اور اس چیز کو پریکٹس کریں۔ تو ریکویسٹ فار کوٹیشن کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہوتا ہے alibaba.com پہ۔ آپ دوسرے بھی جو بڑے ویب سائٹس ہے جس پہ مینوفیکچررز موجود ہوتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کامنلی یوزڈ ہے تو ہم علی بابا پہ چلے جاتے ہیں، اور علی بابا پہ ہمیں سب سے پہلے بائر اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے۔ اس کی بہت سمپل پروسیجر ہے۔ آپ اپنی بیسک انفارمیشن اور ای میل ایڈریس دے کے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ علی بابا کے پہ جب آپ کی اکاؤنٹ بن جاتی ہے تو آپ سورس آن alibaba.com یہ جو ہے نا ایک آپشن ہے، اس پہ آ کے آپ سبمٹ RFQ پر کلک کرتے ہیں۔ جب اس پیج پہ آپ کلک کرتے ہیں تو دوسرا جو پیج کھل جاتا ہے، یہ ایک فارم آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ فارم میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے پروڈکٹ نیم ہے اور سارے جتنے بھی معلومات چاہیے ہوتی ہے وہ اس فارم پہ موجود ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا پروڈکٹ نیم دینا ہے اور پھر یہ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیٹیگری کا یہ ہے کہ آپ یہ مینولی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مینولی آپ نے نہیں کرنی تو سب آسان یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ نیم یہاں پہ جب لکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی کیٹیگری کو فیچ کر لے گا۔ اس کے علاوہ یہ سورسنگ ٹائپ ہے۔ اگر آپ کو کسٹمائزڈ چاہیے، کسٹمائزڈ مین یہ کہ اگر آپ اس پہ اپنا لوگو ڈیزائن کروانا چاہ رہے یا اس کی ڈیزائن چینج کرنا چاہ رہے تو آپ کسٹمائز پہ کلک کریں، ادروائز آپ نان کسٹمائز یا جو بھی کلک کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کا یہ سورسنگ پرپز ہے، تو آپ کس چیز کے لیے سورس کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اگر ہول سیل کے لیے کرنا ہے تو آپ ہول سیل سلیکٹ کریں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم جب ہم کسٹمائز ہماری سورسنگ ٹائپ ہوتی ہے تو ہم وہ ریٹیل کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ لیبل کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کرنا ہے آپ نے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے کوانٹیٹیز ڈالنی ہے، اور یہ پیسز، تو پیسز کا اصل میں یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کس طرح سے آپ بھیجیں گے، بیگز میں ہیں یا ڈفرینٹ آپشنز ہے، تو آپ اس میں یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے، ٹریڈ ٹرمز ہے کہ آپ نے بیچنا کیسے ہے، مطلب اگر آپ سامان آپ کی بن گئی ہے اور وہاں پہ مینوفیکچرر کے پاس پڑی ہے تو آپ نے کون سا طریقہ استعمال کر کے بیچنا ہے، یا تو اس میں یہ ہے FOB ہے، فری آن بورڈ ہے، یہ پھر ایکس ورک ہے، اور نیچے جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے جناب DDP۔ تو اس میں یہ ہے کہ فری آن بورڈ میں آپ کا سامان وہ پورٹ پہ لے جاتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ چائنا کے اندر ہے تو چائنا کے کسی بھی پورٹ پہ وہ پہنچا کے اس سے آگے آپ نے فریٹ فارورڈر کے ذریعے آپ نے ویئر ہاؤس تک، امیزون کے ویئر ہاؤس تک سامان پہنچانا ہوتا ہے۔ ایکس ورک پہ یہ سارا آپ کا کام ہے کہ آپ نے مینوفیکچرر سے سامان اٹھا کے آپ نے امیزون کے ویئر ہاؤس پہ پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ DDP کی آپشن اگر آپ سلیکٹ کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کا سامان بنوا کے آپ کو امیزون کے ویئر ہاؤس پر پہنچا دیں گے۔ تو یہ ٹریڈ ٹرمز ہے ڈفرینٹ۔ پھر اس کے علاوہ آپ کا بجٹ ہے، اگر آپ جس بھی کرنسی میں آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو US ڈالرز ہے، اس میں آپ بجٹ سلیکٹ کر لیں گے۔ اور پھر کلر ہے، پیزا ٹول ٹائپس ہے، یا ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ کون سی ٹائپ کی آپ کی پیزا کی ریلیٹڈ ٹول ہے۔ اگر آپ کو کوئی سرٹیفیکیشن چاہیے ان سے تو آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سب سے میں کہتا ہوں کہ اہم جو ڈیٹیل ہے آپ نے دینی ہے ان کو، تو اس کے لیے
انیبلرز نے کچھ وہ بنائے ہیں آلریڈی، اس طرح کے یہ فارمز بنائے ہیں. تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں جو ہے نا نام ڈالنا ہے مینوفیکچرر کا، اور اپنا نام ڈالنا ہے، پھر کمپنی کا، اور جو جس طرح کے پروڈکٹ آپ کو چاہیے تو وہ اس میں ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسرٹ پروڈکٹ، اس کا نام اور جو بھی ہے. پھر جو آپ کو پیسز چاہیے ہوتے ہیں اس کا، اور پھر اس کے ریٹس آپ نے پوچھنے ہیں. یہ فردر آپ کی اس میں یہ ڈیٹیلز میں آپ ڈال دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو کلیئر میسج دے پائیں گے کہ کتنے پیسز چاہیے، اور وہ بھی آپ کو کلیئر ریٹ دینے کے قابل ہوگا کہ مطلب اگر 500 پیسز چاہیے تو وہ اس کو وہ آپ کو ایک ریٹ دے دے گا، پھر 1000 کے ڈفرینٹ ریٹس دے دے گا. تو اس طرح اس فارم کے ذریعے اگر آپ ڈیٹیلز دے دیں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور آپ کے لیے بھی بہت آسان ہوگا سمجھنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ اگر کوئی امیج وغیرہ آپ اس کو سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں پروڈکٹ کے ریلیٹڈ، اور کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ ہے تو آپ یہ سینڈ کر سکتے ہیں. تو آپ پھر نیچے آ کے ٹھیک ہے یہ سبمٹ کر لیں گے. سبمٹ کر لیں گے تو جتنے بھی علی بابا آٹومیٹکلی سینڈ کر دے گا ڈفرینٹ مینوفیکچرر کو، اور پھر وہ مینوفیکچررز دیکھیں گے کہ جتنے بھی مینوفیکچررز ہے اگر وہ آپ کے کرائٹیریا کو فلفل کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پھر کوٹیشنز بھیجتے ہیں. تو میں نے جسٹ فار پریکٹس میں نے سینڈ کیے تھے کچھ مینوفیکچررز کو، تو ان کی طرف سے مجھے میسیجز آئے ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ میری کچھ چیٹنگ وغیرہ ہوئی ہے ان سے. یہ دیکھیں، یہ میں نے کوٹیشن سینڈ کی تھی اور اس پہ اتنے سارے میسیج آ گئے. تو یہ جسٹ آپ کو بتانا ہے کہ جب آپ کوئی کوٹیشن سینڈ کرتے ہیں تو بہت سارے مینوفیکچررز تیار بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو آنسر کرنے کے لیے. یہ آپ کو کوٹیشن سینڈ کرتے ہیں. یہ ایک کوٹیشن آپ کے لیے کھول دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے جو ڈیٹیلز دیے تھے پروڈکٹ کے حوالے سے، وہ اب مجھے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے میرے پاس، اور اس کے ریٹ بتا رہے ہیں، اور ڈفرینٹ اس کے کہ وہ شپنگ ٹرمز اور وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں. تو اگر وہ میچ کر رہے ہیں تو میں اس سے آگے بات کر لوں گا، اور اگر وہ میچ نہیں کر رہا تو میں سمپلی اس کو اسکپ کر کے دوسرے پہ چلا جاتا ہوں. اب جو مجھے جو ہے نا سب سے سستا پڑے گا تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اور اگر لیٹ سے اگر کسی کی جو ہے نا پرائس تھوڑی سی زیادہ ہے تو میں سمپلی اسے اسکپ کر لوں گا. اچھا، ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ کہ جب آپ یہ فارم فل کرتے ہیں تو میک شور کہ آپ لوگوں کی کمپلیٹنس جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جتنا آپ زیادہ انفارمیشن دو گے مینوفیکچرر کو، اتنے چانسز ہے کہ آپ ایک وہ آپ کے لیے ایک اچھی پروڈکٹ تیار کرے، اور بالکل آپ کے ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ کے لیے پروڈکٹ تیار کرے. اور اگر آپ کی کمپلیٹنس کم ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خواہ مخواہ اس میں امپورٹنٹ انفارمیشن مس کی ہوگی، تو اس سے آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اگر لیٹ سے وہ بنا بھی دے کوئی چیز، آپ اس کے ساتھ ڈیل آگے بڑھا بھی دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹ آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہو. بس آج کے لیے اتنا ہی، اور میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا لوگوں کو اس بارے میں آئیڈیا ہو. بہت ہی سمپل یہ سٹیپس ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سمجھے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پڑی ہوگی تو پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کوٹیشن کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور مینوفیکچرر سے بات کر سکتے ہیں، اور یو ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ ایک بہت ایزی پروسیس ہے. تھینک یو فار لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو.